جس پر اللہ فضل فرماتے ہیں وہی نماز پڑھ سکتا ہے، جس پہ فضل فرماتے ہیں وہی مسجد میں آ سکتا ہے، جس پہ فضل فرماتے ہیں وہی تلاوت کر سکتا ہے، اور جس پہ فضل فرماتے ہیں وہی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل کے ساتھ اللہ نے کہا یؤتیہ من یشاء۔ فضل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ فضل یؤتیہ میں اپنی پسند سے دیتا ہوں، جو میری پسند کے بندے ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، شکل سے، لباس سے، چہروں سے، جسم سے، پیسوں سے، مال سے، دولت سے نہیں۔ اللہ کی پسند مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پسند جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا اچھے نیک دل کا آدمی ہے، اس کو ایسے ہی انعام دوں میں جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ انعام ہے۔ تو اللہ کا ذکر اس بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس عورت کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ عبد المالک بن دینار، جتنے امام مالک تھے نا، یہ عبد المالک بن دینار ہے رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت برسائے۔ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے جہاں اللہ والوں کے ذکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوں اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ جب اللہ والے کی کسی کی بات ہو، رشتہ اللہ والا ہو، تو بہت غور سے سنیں اور دل سے سنیں، اللہ والوں سے پیار بڑھے، محبت بڑھے۔ اللہ کے بندے ہیں نا، وہ تو اللہ کے دوست ہیں، تو ان سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اتنی بدتمیزی لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود سامنے آتا ہے۔ قرآن بھی کہا ہے اس نے، خبردار میرے دوستوں کے ساتھ اگر تم نے پنگا لیا تو میرا اعلان جنگ ہے تمہارے لیے۔ بہت بڑی بات، دو چیزوں میں فرمایا اللہ پاک، ایک سود پر، ایک اپنے دوستوں پر۔ غضبناک ہو جاتے ہیں اللہ پاک، جھیل دیتے ہیں کہ شاید اب اس کا عقل آ جائے، یہ بدماشی بند کر دے، اب نہ اتنا تنگ کرے میرے کسی دوست کو، ڈھیل تو دیتے ہیں۔ لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ جس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہوگی اس کو تو بچنا ہی کچھ نہیں بیچارے گا، کیا اللہ سے کون جنگ کر سکے؟ تو ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم تو سب کو اللہ والے سمجھیں اور نیک انسان سمجھیں، بہتر یہی ہے۔ ہر آدمی اپنے سے بہتر سمجھے کہ یہ نیک آدمی اللہ کا دوست ہے، اس کو دیکھیں۔ لوگوں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ ان کی اچھائیوں کی طرف دیکھیں۔ ہم گناہوں کو پہلے دیکھتے ہیں، یا یہ وہ کر رہا تھا، وہ اچھی چیز دیکھو، یا یہ مسجد میں آ رہا تھا، یہ نماز پڑھ رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں غیبت کر رہا تھا، یہ فلاں کر رہا تھا، اس کو چھالتے ہیں، کبھی نہیں کہنا سے۔ ہو سکتا اللہ کا دوست ہو، اللہ نے پسند کیا ہو، اس کا دل اچھا ہو کہ بھئی یہ تو دینار والا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، مالک بن۔ تو یہ جو بات جو اصل تھی وہ میں بتا رہا تھا آپ کو اس مجلس کی نسبت سے، کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمائی بات، ابھی کتنا تجربہ ہوگا ان کا، کیسے بزرگ بنے ہوں گے آپ سوچیں۔ کہیں گے دیکھیں بھائی عظیم قول ہے ان کا، بہت بڑا، کہتے ہیں اعمال جتنے بھی ہیں جتنے بھی عمل کرتے ہیں اللہ نے ہمیں دیے، لیکن میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اور تجربہ تھا نا ان کا، پڑا تو بھی کیا رہے جو ہم تک یہ بات پہنچی ہے، کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ مانو کہ تمام جتنے بھی اعمال آپ لوگ کرتے ہیں ان سب سے زیادہ لذیذ اور لذت والا جو عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمائے اس عمل سے زیادہ کسی عمل میں لذت نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے، کسی عمل میں اتنی لذت نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے۔ اور یہ جو جا کہا جاتا ہے کہ یا مزہ آئے نہ آئے، اقصی حضرت تھانوی کا قول ہے مشہور، اقصی میں تھے، ان کی طرف سے نکلا، حضرت ان کے خاص شاگردوں میں تھے ہمارے،
تو انہی کے قول کو بیان فرماتے تھے اکثر، ان کے ٹیچر تھے. تو حضرت یہ فرماتے تھے تو ہم نے اپنے دل پہ لکھ لیا، ہم حضرت کے شاگرد تھے. دل کرے نہ کرے، طبیعت چاہے نہ چاہے، وضو ہو نہ ہو، مزہ آئے نہ ہے، اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو. آگے فرماتے تھے اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو اور فائدہ دیتا ہے. یہ بھی سوچتے کبھی نفس کہتا نا یار اس سے کیا کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، مزہ بھی نہیں آ رہا، خیال ادھر جا رہے ہیں، چلو یار کیا ذکر کرتے. کبھی نہیں لگو کہ جو میری تعداد ہے نہ ہی مزہ نہیں آتا. اب میں بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی لذت اور مزیدار چیز نہیں، اور یہاں کہتا ہے نفس کی اس میں لذت ہی کوئی نہیں. تو فیصلہ کہاں ہوگا؟ یہ سننے آؤ. جنت کے اندر جتنی نعمتیں ملیں گی، سننے آؤ. آپ کچھ سوچ لیں کیا نعمتیں کیا ہیں جنت کے اندر، اور وہاں ان چیزوں کا ٹیسٹ کیا ہو. جیسے آپ سیب کھاتے ہیں نا، گولڈن سیب اور پتہ نہیں کیا کا نام ہے، یہ سیب بہت اچھا ہے، یہ بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. آم ڈفرینٹ آم کھاتے ہیں، لنگڑا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان ٹیسٹ آتا ہے نا. تو وہاں جو سیب نام سیب کا دیا گیا ادھر، لیکن پتہ نہیں اللہ کیا سیب ہوگا. وہ کھائیں گے تو اس کی لذت کو آپ پہنچ بھی نہیں سکتے، کیا لذت ہوگا. کہتا ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نام سیب رکھا ہے کیونکہ اگر تمہارے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی میں اس کی لذت تمہیں بیان کروں، تمہاری عقل بھی اتنی میں بنائی ہی نہیں کہ تم اس کی لذت کو سمجھ سکو. جنت کی لذتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کیا ہوگا. تو یہ جو جتنی بھی ٹیسٹ ہوں گے جنت کے سننے ذکر کرنے والے لوگوں میں، وہ سب سے عظیم ٹیسٹ جو ہوگا وہ اللہ کے ذکر کا ہوگا.